یہ عورت کے اصل حقوق کی بات کبھی آپ نے کرتے دیکھا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتے کی انہوں نے؟ فرانس میں دوپٹے پہ، برقعے پہ، عبائے پہ پابندی لگا دی، یہ نکلی سڑکوں پہ؟ یہ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ برما کی وہ بہن جس کے تکے بوٹیاں بنا دی گئیں، جسم کو برہنہ کر کے درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اس کی آواز بلند کی انہوں نے؟ یہ گندی آنٹیاں نکلی اس وقت جب فلسطین میں میری بہن یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے تو تل ابیب کے بازار میں اس کے اوپر انڈے پھوڑے جاتے ہیں۔ یہ گندی آنٹیاں تب نکلی جب لیبیا اور سیریا میں میری بہنوں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا۔ یہ بھائی سے آزادی چاہتی ہیں، کس بھائی سے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی چوڑے چماڑ کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے۔ تو تب لاہور سے پولیس آئی تھی اور جنڈ اٹک تک وہ آئے، 30-40 پولیس والے مجھے اریسٹ کرنے، اور سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، FIR درج کی گئی۔ یہاں پاکستان کی آئیڈیالوجی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ریاست نے ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں کیا؟ ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے، اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے۔ یہاں ہمارے سینئر ساتھی ہیں جو مرکزی خطاب کریں گے، اس کے بعد یہ 10-15 منٹ کا الٹیمیٹم ختم ہے۔ میں پوچھوں گا ان سے FIR کی کاپی آئی ہے یا میں موو کروں ادب تھانے؟ رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اہل بیت محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستان ذی وقار، جس عورت مارچ کو یہ لوگ لے کے آئے کہ ہم لوگ آزادی چاہتی ہیں اپنے والد سے، یہ کس والد سے آزادی چاہتی ہیں جو پورا سال دوسرے خلیجی ریاستوں میں مزدوری کرتا ہے اور اس کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے ہیں، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ شہزادیوں کی طرح پاکستان میں رہ رہی ہوتی ہے؟ یہ بھائی سے آزادی چاہتی ہیں، کس بھائی سے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی چوڑے چماڑ کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے؟ یہ شوہر سے آزادی چاہتی ہیں جو دن کو الگ نوکری کرتا ہے، رات کو الگ نوکری کرتا ہے، اور آ کے اسی کے خدمت میں بیٹھ کے اسی کو کھلا پلا رہا ہوتا ہے، سارا دن خود بھوکا رہتا ہے۔ معاشرے میں جس طریقے سے ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی عورت مارچ میں، جس طریقے سے ان لوگوں نے پاکستان میں فحاشی اور عریانی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، میں جب مسجد وزیر خان کے باہر ایک وفاقی وزیر ناچا تھا، اس کو شٹ اپ کال دینے گیا تھا، تو تب لاہور سے پولیس آئی تھی اور جنڈ اٹک تک وہ آئے، 30-40 پولیس والے مجھے اریسٹ کرنے، اور سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، FIR درج کی گئی۔ یہاں پاکستان کی آئیڈیالوجی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ریاست نے ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں کیا؟ میں باقی تقریر بعد میں کروں گا۔ یہ انتظامیہ کے جتنے دوست ہیں، دوست ہی سمجھو ان کو، یہ اسی ملک کے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو میں 10 منٹ کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں۔ FIR آپ کی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آپارہ تھانے کی طرف موو کر رہے ہیں، آپ سے FIR لے کے آئیں۔ تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ، کوئی تیرا ایک اشارہ، نعرہ حیدری۔ دوستان ذی وقار، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں قندیل بلوچ کی تصویریں عورت مارچ میں لے کے آئی گئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فحاشہ کے بارے میں جب آپ ایک بات کر رہے ہیں تو دوستان ذی وقار، یہ کہا جاتا ہے ٹی وی ڈراماز میں آئیڈیلائز کر کے کہ وہ ماں باپ کا پیٹ پال رہی تھی۔ بھائی ماں باپ کا پیٹ پالنا تھا تو مزدوری کر کے بھی پالی جا سکتے ہیں، ماں باپ کا پیٹ پالنا تھا تو کپڑے سلائی کر کے بھی پالا جا سکتا ہے، جسم بیچ کے ضرور پالنا ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس پاکستان میں آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی پہ کسی قسم کی تہمت لگا سکے۔ یہاں پر آسکر پرائز دے دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ایسی ڈاکومنٹری بناتی ہیں کہ جی ہر عورت پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، اور بھائی ہم سارے ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہمارے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم یہاں سڑک پہ نہ ہوتے۔
یا تیزاب پھینکنے کی بات ہوتی، ہم شرم کے مارے گھر سے نہ نکلتے یہاں پر اس بات کرنے. یہ عورت کے اصل حقوق کی بات کبھی آپ نے کرتے دیکھا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ برما کی وہ بہن جس کے تکے بوٹیاں بنا دی گئیں، جسم کو برہنہ کر کے درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اس کی آواز بلند کی انہوں نے؟ فرانس میں دوپٹے پہ، برقعے پہ، عبائے پہ پابندی لگا دی، یہ نکلی سڑکوں پہ. یہ گندی آنٹیاں تب نکلی جب لیبیا اور سیریا میں میری بہنوں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. یہ گندی آنٹیاں نکلی اس وقت جب فلسطین میں میری بہن یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے تو تل ابیب کے بازار میں اس کے اوپر انڈے پھوڑے جاتے. یہ گھٹیا عورتیں نہیں، ایک گھٹیا فورن فنڈڈ پروڈکٹس، ماروی سنمٹ ٹائپ کے تھرڈ کلاس لوگ جن کے جسم پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے. یہ اس وقت نکلے جب پیلٹ گن سے میری معصوم کشمیری بہن کی آنکھوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو یہ کون سے عورت کی حقوق بات کر رہے ہیں؟ یہ فحاشی اور عریانی کو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اسے روکے. یہ کہتے ہیں پاکستان سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا قائد اعظم نے، یہاں پر جو مرضی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ پھر سکتا ہے، وہ غلط تعلق رکھ سکتا ہے. یہ بات کی گئی. میں بتاتا ہوں قائد اعظم نے کون سا پاکستان بنایا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تم لوگوں کا آئین کون بنائے گا، what would be the constitution of Pakistan؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ who am I to create the constitution of Pakistan؟ میں کون ہوتا ہوں کانسٹیٹیوشن بنانے والا؟ The constitution of Pakistan was created 1400 years ago. یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ آئین بنا کے چلے. یہ جس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رائٹس نہیں دیے جا رہے، زبردستی جناب ہمیں روکا جا رہا ہے، گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، بکواس کرتے ہیں. آپ کے پاکستان آرمی کے سگنل کور میں خواتین، میڈیکل کور میں خواتین، انجینئر کور میں خواتین، سپلائی کور میں خواتین، ایئر فورس میں خواتین، نیوی میں خواتین، جی ڈی بی پائلٹ مریم جو شہید ہوئی وہ خاتون. پارلیمنٹ میں 60 سیٹ ریزرو سیٹس دی گئی خواتین کو. اس کے علاوہ باقی سیٹوں پہ وہ ساروں پہ سارے الیکشن جیت کے آ جائے تو ساری حکومت ہی پوری اسمبلی خواتین کی ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کی نہیں ہو سکتی کیونکہ 60 ریزرو سیٹس ان کی پکی ہیں. پھر اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کو بنایا گیا، خاتون تھی. بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا، خاتون تھی. عرفہ کریم اس قوم کی بیٹی ہے، عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے. ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے، اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے. یہاں پر 1-2 بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے، بچوں سے زیادتی ہوتی ہے تو ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں MNS سے کہ ان کو نامرد کر دو یا انہیں سزا پھانسی دو. امریکہ میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ان کا جج کہتا ہے، وہ 3rd کلاس جج کہتا ہے امریکی یا برطانیہ کا، کہ جناب یہ اس کی ہیومن نیڈ تھی، یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. اس حد تک شیمفل قسم کے یہ 3rd کلاس گورنمنٹ سے ان لوگوں کی. آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. بی جے پی میں نے معصوم کشمیری 6-7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تو جب اس زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے بھارت میں بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی سڑکوں پہ نکل آئی، اس ریپسٹ، اس ملون کے اس کے حق میں نکل آئی کہ جناب اس کو رہا کیا جائے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو رائٹس دیے، یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو حقوق دیے. حاتم طائی کی بیٹی جب آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو حضور اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بہترین نسل کا گھوڑا اسے دو، اس پہ بیٹھ کے جائے، بہترین نسل کے بہترین ساز و سامان اسے دو. صحابہ کو کہا کہ ٹوٹل جو سیٹ پروٹوکول ہے اس کے تحت اسے واپس بھیجو. جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی میان سے تلوار نکال لیتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اس نے کہا رک جاؤ، I would have been converted to Islam، میں مسلمان ہو جاندی، but I came here to take you along with me کہ تو بھی مسلمان ہو جا، میں تینوں بھی لینا آئی ہاں. یہ ہے اسلام، یہ رائٹس ہے جو اسلام نے دیے خواتین کو، یہ حقوق ہے جو اسلام نے دیے کہ حضور کی صاحبزادی جب تشریف لاتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے.
کالی کملی بچھا دیتے. حضور کی ازواج سے جو کتنے پیارے انداز میں گفت و شنید کرتے ہیں, رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ چیز جب ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو یہ گندی آنٹیاں آ کے آپ کے معصوم اس ملک کی عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گی. اب یہ لوگ جو پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے نارمز, کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ FIR درج کرے. از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان لوگوں کے نام ECL میں ڈالے. از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان گندی آنٹیوں کی گندی NGOs پہ پابندی لگائی جائے جو فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں. جو آ کے پشتون کارڈ کھیل کے میرے پٹھان بھائی کو ہم نے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے, بلوچ کارڈ کھیلتی ہے تو مجھے اور میرے بلوچ بھائی کو لڑوانے کی کوشش کرتی ہے. مجھے پتا ہے, ہم لوگوں نے آگے بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے 48 میں تمہیں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا, یہ پاکستان کا اصل وارث ہے. ہم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پٹھان جو ہے اس نے رشیا کو توڑ کے ترکمانستان, تاجکستان, کرغزستان, قزاقستان میں تقسیم کر کے سپر پاور کا غرور خاک میں ملایا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ نواب اکبر بگٹی 1948 میں بلوچستان سے اٹھا اور سب سے پہلے پاکستان کی حمایت اس نے کی تھی. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ میرے چونڈا کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھائیاں بیلچے لے کے 65 کی جنگ میں چلی گئی تھی, اور اس وقت جسم پہ بم مان کے وہ ہندوستانی ٹینکوں پہ کود پڑے تھے. ہم نے اس قوم کو بتایا کہ اس وقت ایوب کی کال پہ ایک پٹھان اٹھ کے بولتا تھا کہ جناب ایک مارچ 23 کا منظر تھا, یہ 6 ستمبر کیسا ہے, اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے. یہ پوچھنے والا کون تھا اس وقت؟ آج بھی KPK کے در و دیوار سے آتی ہے زدا کہ جناب ہندوستان والوں کا لراشا پہ خبر خوشبو سرا. یہ بات کرنے والا, ہم نے بتایا کہ وہ سندھی جو ہے وہ سندھی بعد میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے. ہم نے بتایا کہ جناب اس ملک کا شہری خود کو پاکستانی سمجھتا ہے تو اسلام کی نسبت سے سمجھتا ہے, because it's the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam. ہم نے اس ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا, ہم نے ایک اور بنگلہ دیش بننے سے بچایا, ہم نے اس ملک کے شہریوں کو جوڑ کے رکھا, ہم نے اس ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا. اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پرامن شہریوں پہ یہاں وہ جماعت میرے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی موجود تھی, ان لوگوں پہ, معصوم شہریوں پہ, اس نظریے کا دفاع کرنے والوں پہ جب ان پہ FIR کاٹی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نکلے ہیں اور ان فاحشہ پہ FIR نہیں کاٹی جاتی, یہ قابل برداشت نہیں ہے. ہمارے سینئر ساتھی ہیں جو مرکزی خطاب کریں گے, اس کے بعد یہ 10-15 منٹ کا الٹیمیٹم ختم ہے. میں پوچھوں گا ان سے FIR کی کاپی آئی ہے یا میں موو کروں ادب تھانے کی طرف, وہاں سے تم سے لے کے آئیں کاپی. یہ پہلے بات تو عورت مارچ کے واہیات نعروں تک تھی, اب تو بات دین پر آ گئی ہے. اگر آپ کی ڈیمانڈز پوری نہ کی گئی تو آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جس طرح ہم نے پہلے گورنمنٹ کے لیے ڈی چوک کا رکھا ہوا تھا, لیکن جہاں ہم تھانے رہے ہیں زبردستی FIR لیں گے انشاءاللہ, کہ یہ لوگ نہیں کرتے, ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ابھی اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو اگلا لائے عمل وہیں پر ہم اعلان کریں گے, اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور کاؤنٹر نیریٹو لے کے آ جائیں. اب اتنے ہم بھی ڈس چکے ہیں ان لوگوں کے کہ وقت سے پہلے ہم لوگ کوئی اعلان نہیں کریں گے, وہاں جا کے ساری اناؤنسمنٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کل کیا نام ہے اعتصام الہی صاحب نے ایک اپنے انٹرویو میں بات کی ہے کہ اس تنظیم کو یہاں پہ بین کیا گیا. سر ہم تو آئی اس وجہ سے ہیں کہ ان پہ پابندی لگوا کے جائیں گے, ان گندی آنٹیوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہم تو کتنے دنوں میں, کیا ہم تو کہہ رہے ہیں آج کرو, نیکی اور پوچھ دیر نہیں لگانی. ہم کریں گے جو ہمارے اختیار میں, ہم سب کام کریں گے پرامن رہ کے کریں گے, قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, لیکن قانون سے زبردستی عمل درآمد کرائیں گے پاکستان کی حمایت میں.